تھوڑا سا اجماع اور جمہور کی تھوڑی سی حضرت نے بڑا خوبصورت بیان کیا، تھوڑی سی توضیح کر دوں، اس کے بعد وہ میں بات عرض کرتا ہوں۔ اجماع کہتے ہیں کنسنسس کو، یعنی جب اور اجماع میں جب اسلاف کا ذکر کیا جائے تو اس میں صحابہ کرام یعنی صحابہ کرام میں سے کسی نے اختلاف نہ کیا ہو، پھر تابعین میں سے بھی اس بات پر کسی نے اختلاف نہ کیا ہو، ایک تو یہ اجماع ہے، اجماع یعنی کنسنسس۔ اور جمہور یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہو اور میجارٹی نے اتفاق کیا ہو۔ اور پھر ایک ہے خود ائمہ مجتہدین کا بھی اجماع۔ ابن حزم نے مراتب اجماع میں خود ائمہ چاروں ائمہ کے بھی اجماع کو ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ایک الگ اجماع ہے۔ جیسے حضرت جلالی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ کتاب الاعتقاد میں امام شافعی نے لم یختلف کہہ کر صحابہ اور تابعین کا اجماع نقل کیا ہے۔ پھر ہماری جتنی بھی درسیات کی کتابیں ہیں جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے کہ میں یہ مسئلہ شروع ہوا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اہل سنت کا آج تک اس پر اجماع رہا ہے۔ اور امام باقلانی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ان الامۃ مجمعہ، یعنی امت جو ہے وہ جمع تھی اس بات پر علی افضلیت صدیق اکبر قبل وجود شیعہ تھے، شیعہ کے وجود سے پہلے پوری امت ان کی افضلیت پر جمع تھی۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آج کوئی جمہور کا اگر موقف ہمارے ہاں ہے تو وہ جناب عثمان غنی اور مولا علی میں افضلیت کا ہے۔ اجماع شیخین کی افضلیت پر اجماع ہے، ایک تو یہ مختصر میں نے عرض کیا۔ دوسرا وہ جو ساتھی انہوں نے سوال کیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ کشف الغمہ ہے جس کا ایک بار پہلے بھی ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، علامہ اربلی ان کے ہیں، ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور 693 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ امام زین العابدین کا ذکر کیا، یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ علامہ اربلی ان کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک جماعت آل عراق کی آئی، آل عراق کی ایک جماعت آئی، یہی وہ جو انہوں نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا فقالو فی ابی بکر و عمر و عثمان، عمرہ و عثمانہ، یعنی عثمان اور فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ انہوں نے نازیبہ کلمات کہے۔ فلما فرغوا من کلامہم، جب وہ اپنی بات وہ ختم کر چکے تو کس نے کہا؟ امام زین العابدین نے۔ قال لہم، ان کو کہا، الا تخبرونی انتم المہاجرون الذین اخرجوا من دیارہم، کیا تم ان مہاجرین میں سے ہو جنہیں ان کے گھروں میں سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، اولئک هم الصادقون، جن کے بارے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کیا تم ان میں ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال فَأَنْتُمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، یعنی فرمایا کہ جن کے بارے میں یہ آیہ کریمہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 آئی ہے، کیا ان میں تم ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا قال اما انتم قد تبرأتم ان تکونوا من احد هذین الفریقین، یہ کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کیا تم ان میں ہو؟ یہ حشر کی سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان میں نہیں ہو، تو فرمایا اخرجوا انی فعل اللہ بکم، یہاں سے نکل جاؤ، میرے دربار اور میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ جو تمہارے حصے میں موجود ہے۔ یعنی امام زین العابدین نے یہ ان کی کشف الغمہ میں ہے کہ جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے بارے میں جن لوگوں نے کچھ نازیبہ کلمات کہے انہیں اپنی جماعت سے، اپنے دربار سے نکالا، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا، امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، انہی میں سے کسی نے سوال کیا، میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کیوں اپنی کتابیں نہیں پڑھتے اور کیوں ایسے عظیم نفوس پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں،
اور یہ کل بھی پڑھی گئی تھی مگر یہ نہ یہ سنتے ہیں نہ غور کرتے ہیں. یہ عروہ ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں قال سألت ابا جعفر، میں نے جناب ابو جعفر محمد بن علی امام باقر سے سوال کیا ان ہلیت السیوف، یعنی تلواروں کے جو دستے ہیں ان کو مزین کرنے کا کے بارے میں سونے چاندی وغیرہ سے نقش و نگار. فقال لا باس بھی، کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قد حلا ابو بکر صدیق سیفہ، جناب صدیق اکبر نے اپنی سیف کو یعنی اپنی تلوار کا جو دستہ ہے اس کو آپ نے اس طرح نقش و نگار بنائے ہیں، مزین کیا ہے. تو وہ بڑا متعجب ہوا جب آپ نے صدیق کا لفظ کہا. تو یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ لفظ صدیق جو ہے یہ جناب صدیق اکبر کے ماں باپ نے نام نہیں رکھا. یہ صدیق کا لفظ، ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق. صادق تو وہ ہوتا ہے اس میں فاعل ہے، جب ایک بار سچ بولے تو صادق ہوگا. صدیق فعیل کے وزن پر اس کا معنی یہ ہے کہ جس سے سچ کبھی جدا ہی نہ ہو. سبحان اللہ. جو ہر حال میں سچ، وہ بولے تو سچ، وہ کرے تو سچ، بلکہ کبھی کوئی بات خلاف واقعہ بھی اس کی زبان سے نکل جائے تو رب اس کی کلام کے مطابق اس بات کو کر دے. اس کو کہتے ہیں صدیق. تو اب صدیق کا لفظ جو ہے جیسا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چاروں جو درجے قرآن نے بیان کیے ہیں. اور امام حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ جو بہت بڑے کامل تھے، انہوں نے حالت مکاشفہ اپنا بیان کیا کہ میں نے مقام نبوت سے بالکل نیچے مقام صدیقیت کو پایا ہے. تو صدیق اکبر ان کو کہا گیا اسی لیے کہ اس امت کا سب سے بڑا صدیق. تو جن کو امام باقر جو امام ہے صدیق کہیں تو اس کو تعجب ہوا اس بات پر. تو اس نے کہا فتقولوا صدیق، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ صدیق ہیں؟ تو جو جملے قابل غور ہیں وہ یہ ہیں قالا فوسب وسبتن، جناب امام باقر جوش کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یعنی یہ بات سنتے ہی انتہائی جلال میں آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر منہ قبلے کی طرف کر لیا. واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے کہا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق. ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے. فَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ صِدِّيق، اگر کوئی انہیں صدیق نہ کہے تو فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. یعنی یہ وہ ہیں امام باقر، وہ انہیں امام مانتے اور ان کی بات نہیں مانتے. انہوں نے کہا جو انہیں صدیق نہ مانے، سبحان اللہ، جو انہیں صدیق نہ مانے اللہ اس کو اس جان میں بھی اور اس جان میں بھی خراب کرے، ذلیل کرے. یعنی اس کی کسی بات کو سچا نہ کرے اور اسے سچ نہ مانے اور نہ جانے، کسی بھی عمل اور قول کو خراب کرے، اس کو ذلیل کرے. جب امام باقر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدیق ہیں اور صدیق کا مقام ہے، اور جناب مولا مرتضیٰ نے یہی کشف الغمہ اور رجال کشی میں موجود ہے کہ جناب مولا مرتضیٰ نے قسم کھا کر کہا اے ابو بکر تیرے لیے صدیق کا نام جو ہے یہ زمین والوں نے نہیں دیا، یہ جبریل آسمان سے لے کر آئے ہیں. تو جس کو صدیق رب کہے، جبریل کہے، رسول کہے اور اس کے بارے میں شبہ ہو اس کے ایمان پر اور اس کی کسی بات پر، تو خود ہی سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں اور کس بات کا خیال رکھنے والے ہیں. وہ جو ایک ساتھی نے کہا تھا نا کہ زکوٰۃ، حضرت نے بڑی عمدہ بیان فرمائی. وہ ظالم آدمی انہوں نے زکوٰۃ دینا نہیں رکے تھے کہ یہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. زکوٰۃ اور نماز فرض ہیں، اگر کوئی نہ دے گناہگار ہے، گناہگار اپنے آپ کو سمجھے گناہگار ہے، لیکن جو ہی ان کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا. تو چونکہ انہوں نے انکار کیا تھا، ایک ہے نہ دینا، ایک ہے ان کا انکار کرنا، اس لیے ان کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ کافر نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گناہگار ہیں، لیکن اگر وہ کہیں نماز فرض نہیں ہے میں نہیں مانتا تو یہ کہنے سے ہی وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اسی طرح شراب کو حلال جاننے والا کافر ہوگا. یعنی حرام کو حلال جاننے والا، یعنی